یہ آپ کے بالکل سامنے کمپیوٹر لیب میں بیٹھ کے میں اپنے آخری سیمیسٹر کا پہلا پیپر دے رہا ہوتا ہوں، لیکن دوران پیپر مجھ سمیت اتنے سارے بچوں کو کلاس سے باہر نکال کے کہتے ہیں کہ 45,580 کا چلان پے کر کے آؤ، ہم آپ کو پھر کلاس میں بیٹھ کے پیپر دینے دیں گے۔ پیپر دینا تھا، پیپر سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا اور کہہ رہے ہیں پیپر نہیں دے رہے۔ خیر ابھی تقریباً صبح کے 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، میں فجر کی نماز پڑھ کے یہاں حشاش بشاش کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے یاد آتا ہے کہ آج تو میرا پیپر ہے۔ میں جلدی سے جا کے اپنی پینٹ شرٹ نکالتا ہوں اور اس کو استری کرنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اب میرا آخری سیمیسٹر چل رہا ہے اور آج اسی آخری سیمیسٹر کا میرا پہلا پیپر ہے۔ خیر یہاں پر اچھی طرح تیار ہونے کے بعد جیسے ہی میں گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوں تو وہ 6:15 کا ہو رہا ہوتا ہے اور ابھی 2 گھنٹے کے بعد تقریباً 8:30 بجے میرا پیپر ہوتا ہے اور یہاں بیٹھ کے میں اپنے پیپر کی تیاری کرنے لگ جاتا ہوں۔ ابھی میرے خالہ کے ہسبینڈ کی کال آئی ہے، وہ جاب کرتے ہیں بورڈ آفس میں اور آج ان کی بورڈ میں ڈیوٹی لگی ہے کسی اور شہر میں، تو وہ کہہ رہے ہیں میں کسی اور شہر جا رہا ہوں، انہوں نے میرے بچوں کو پیچھے سے اٹھا کے نا ان کو اسکول چھوڑ دو۔ خیر یہاں پر میرے خالہ کے ہسبینڈ یعنی کہ میرے خالو کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں تہیہ کر لیتا ہوں کہ میں ان کے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آؤں گا، اور یہاں پر جیسے میں برآمدے میں آتا ہوں تو سامنے میری کار کھڑی ہوتی ہے اور ساتھ میں بھائی بگاٹی بھی کھڑی ہوتی ہے۔ خیر یہاں پر اگر اپنے دل کی بات کہوں تو یار مجھے کار چلانے کا بڑا شوق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مجھے کار چلانا آتی نہیں ہے، میں اپنے ابو سے بھی کار چلانا نہیں سیکھ سکتا کیونکہ بھائی ابو کو بھی پوری سوری کار چلانے آتی ہے۔ اب کار سیکھنے کا کوئی آن لائن کورس ہو تو مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتانا، میں آن لائن ہی کار چلانا سیکھ لوں گا اور یہاں پر آگے پیٹرول پمپ والے کو میں 500 دیتا ہوں اور 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں۔ خیر 400 بقایا لینے کے بعد 1.7 کلومیٹر کا سفر کر کے میں اپنی خالہ کے گھر پہنچتا ہوں، جلدی سے بیل بجاتا ہوں، فوراً سے وہ دروازہ کھولتی ہیں اور اندر میں دیکھتا ہوں کہ بھائی ان کے بچے تیار ہوئے ہوئے ہیں اسکول جانے کے لیے۔ لیکن یہاں پر میری خالہ مجھے کہتے ہیں کہ تم صبح صبح میرے بچوں کو چھوڑنے آئے ہو، میں تمہیں ایسے تو نہیں جانے دوں گی۔ وہ میرے سامنے ناشتہ رکھ دیتی ہیں اور جیسے ہی میں ناشتے کو چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے۔ خیر ناشتہ کرنے کے بعد میرے سامنے ان کا یہ بیٹا حسان آتا ہے، میں جلدی سے اس کو پیار کرتا ہوں اور اس کو بگاٹی کے پاس لے کے آ جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک اس کا بڑا بھائی محمد بھی ہوتا ہے، میں ان کو لے کے آ جاتا ہوں سیدھا اس کے سکول میں۔ اب ان بچوں کو سکول جاتا دیکھ میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں محسن کو بھی اسی سکول میں داخل کروا دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محسن کی ایج ابھی چھوٹی ہے، اس کی 3.5 سال ایج ہے۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتاؤ کہ اس کو سکول میں داخل کروانا چاہیے کہ نہیں۔ خیر ان بچوں کو چھوڑ کے جیسے ہی میں گھر آتا ہوں تو سامنے علی بھی مجھے یونیورسٹی جانے کے لیے لینے آیا ہوتا ہے، میں جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھتا ہوں اور 13.5 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی۔ اور ریسنٹلی ہماری اسی یونیورسٹی کے کچھ ٹوٹے بھی وائرل ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان ٹوٹوں میں میرا بالکل بھی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھائی کوئی اور ہی ڈپارٹمنٹ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر اپنے ڈپارٹمنٹ میں انٹر ہو کے ہم بھاگ بھاگ کے اپنی کلاسیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا آلموسٹ پیپر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم کلاس میں گھستے ہیں اور سامنے بھائی میرا پیپر آتا ہے اور میں جلدی سے اس پیپر کو حل کرنے لگ جاتا ہوں۔ پیپر دینا تھا، پیپر سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا اور کہہ رہے ہیں پیپر نہیں دے رہے۔ اور جس ٹائم انہوں نے مجھے پیپر سے باہر نکالا تھا اس ٹائم میں نے 50 نمبروں میں سے اپنا 20 نمبر کا پیپر کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں چلان تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 45,580 کا چلان پے کرو گے تو آپ کو کلاس میں بیٹھنے دیں گے، ایسے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اب مجھ فقیر کے بعد اتنے سارے پیسے اینڈ ٹائم پہ کہاں سے آتے ہیں؟ میں فوراً اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں، کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے ان سے ادھار لیتا ہوں اور جلدی سے یہاں کے اس کے علی کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں اور علی یہاں پر جلدی سے وہ چلان پے کرتا ہے۔ اور یہاں پر جیسے ہی چلان پے ہوتا ہے میں علی کے ہاتھ سے موبائل لیتا ہوں اور فوراً جا کے اپنے ٹیچرز کو دکھاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ دیکھو میں نے چلان پے کر دیا، اب تو مجھے بیٹھنے دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو ویریفائی کروا کے ہو۔ میں بھائی ایک سر کے پاس ویریفائی کروا کے آتا ہوں اور وہ پھر مجھے بٹھاتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں تو یہ چلان تھا میری اسی سیمیسٹر فیس کا، میں نے پے ہی نہیں کی تھی، میں اسی چلان کو ویریفائی کروانے کے چکر میں 2 گھنٹے ذلیل ہوتا ہوں اور اس کے بعد مجھے اپنا پیپر کسی اور کلاس میں بیٹھ کے دینا پڑتا ہے۔ پہلے تو مجھے آسرا تھا کہ اپنی کلاس میں بیٹھ کے پیپر کروں گا تو آس پاس سے چیٹنگ کر کے تھوڑا کر لوں گا، لیکن یہاں پر بھائی مجھے کسی اور کی کلاس میں بیٹھ کے پیپر دینا پڑتا ہے۔ آپ سوچ لو بھائی پیپر کیسا ہوا ہوگا۔